باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نرمی رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چند احکام بھی اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا بھی کرتے رہیں، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ بھی کرتے رہیں۔ اس کی روشنی میں علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک مبلغ کے اندر، داعی کے اندر جو دین کا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ اس کے مزاج میں سختی نہ ہو، کلام کے اعتبار سے سخت کلام نہ ہو، اور اسی طرح اخلاق کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، بلکہ اخلاق عالی ہونے چاہیے اگر وہ شخص دین کا کام کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ سخت سے سخت موقعوں پر بھی آپ نے سختی نہیں فرمائی۔ نہ صرف یہ کہ خود کسی پر سختی نہیں فرمائی، بلکہ اپنے متحدوں اور متعلقین کی بھی نگرانی کی ہے کہ ان کے مزاج کے اندر بھی یہ چیز پیدا نہ ہو۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ جو پہلے بھی عرض کیا جاتا رہا ہے کہ یہود اور اسی طرح منافقین یہ اس قسم کی حرکتیں تقریباً روزمرہ کا معمول تھا، کرتے ہی رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، وہ آئے اور آ کر سلام کیا، اور سلام کے لفظ واضح نہیں بولے، السلام علیکم کہنا چاہیے تھا، واضح لفظ نہیں بولے، بلکہ اس کو گول مول کیا، جس کی وجہ سے سلامتی کی جگہ معنی اس کا بگڑ گیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے اندر سے یہ آواز سنی اور بڑا سخت جواب دیا کہ تم پر ہی یہ چیز واقع ہو جو تم موت کی، تباہی کی بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہو، یہ تم ہی پر پڑے، اور ساتھ اضافہ کیا کہ اللہ کی لعنت بھی تم پر ہو۔ چنانچہ جس وقت وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے ان کو کہا تھا وہ آپ نے نہیں سنا، میں نے ان کو کہہ دیا تھا وعلیکم، کہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہی تم پر پڑے۔ تو جواب پورا ہو گیا تھا اور ضرورت پوری ہو گئی تھی، اور امت مسلمہ کو بھی تعلیم یہی ہے کہ اگر کفار کی طرف سے سلام ہو تو جواب میں وعلیکم کہہ دینا چاہیے۔ تو وہ میں نے کہہ دیا تھا، آپ نے بڑا سخت جواب دیا اور اس میں اضافہ بھی کیا۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات سمجھاتے ہوئے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو کہ ہر وہ چیز جس کے اندر سختی ہوتی ہے وہ اس چیز کو بگاڑ دیتی ہے، اس کے حسن کو متاثر کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اور نرمی ہمیشہ چیز کو حسن بخشتی ہے۔ تو غرض نہ یہ کہ خود آپ نرم کلام تھے اور سخت کلامی سے گریز فرماتے تھے، بلکہ اپنے متحدوں اور متعلقین کی بھی سخت نگرانی فرمایا کرتے تھے، اور ان کو بھی تنبیہ کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے کلام نرم ہو اور اخلاق عالی ہوں، اور دوسری بات یہ ہونا ضروری ہے کہ اگر متاحتوں سے کوتاہی ہو جائے اور ان سے غلطی واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے انتقام کا جذبہ برانگیختہ نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کتنی ہی جنگیں، بلکہ تقریباً ساری ہی جنگوں میں منافقین کی طرف سے کیا طرز اختیار کیا گیا
ہر موقع پر، احد کے موقع پر وہ واپس چلے گئے عین موقع پہ جس سے مسلمانوں کی صفوں میں ہلچل ہونے کا امکان تھا، اور آپ نے ان کو جانے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی، اور بعد میں آ کر پھر کسی طرح سے ان کو نہ ملامت کیا اور نہ ہی کوئی انتقام لیا۔ غزوہ احزاب میں بھی ایسا ہی ہوا، غزوہ موتا میں بھی ایسا ہی ہوا، بارہا دفعہ ایسا ہوا کہ عین موقع پر وہ الگ ہو جاتے رہے یا تکلیف دہ باتیں کہتے رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کسی طرح کا ان سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کے باوجود آپ نے درگزر کیا ہے، نہ سزا دی ہے، نہ کوئی انتقام کا جذبہ برانگیختہ ہوا ہے۔ تو ایک مبلغ اور داعی کے اندر یہ چیز ہونا ضروری ہے کہ جیسے عام حالات میں خیر خواہی ہو تو ان کی غلطیوں کے بعد بھی خیر خواہی متاثر نہیں ہونی چاہیے، اور عفو اور درگزر کا معاملہ ہمیشہ کرتا رہے۔ اور ان کے ایک تو یہ ہے کہ انتقام کا جذبہ برانگیختہ نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ خیر خواہی کے وصف کو ترک نہ کریں، کہ ان کو سمجھاتا بجھاتا رہے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کی جو خیر خواہی ایک داعی کے دل میں ہونی چاہیے اور جو تھی وہ بھی متاثر نہ ہو، بلکہ خیر خواہی اپنی جگہ قائم رہے اور مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے، مختلف موقعوں پر سمجھانے کی کوشش کرتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا اور استغفار کا بھی اہتمام کرے، دن بھر ان کو دعوت دے، ان کو باتیں سمجھائے، اور پھر تہجد کے اوقات میں، نمازوں کے اوقات میں، دعاؤں کے اوقات میں ان کے حق میں دعائیں بھی کرے کہ اللہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، ہماری ذمہ داری تو پیغام پہنچانا ہے، بات پہنچانا ہے، دلوں کے اندر اتارنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ ان کے دلوں میں بھی اتار دیجئے۔ تو ان کے لیے استغفار اور دعاؤں کا اہتمام بھی ہمیشہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور عام معاملات میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتا رہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا کسی کو دینے کے لیے، تعاون کے لیے، تو اس نے وقت پورا ہونے سے پہلے آ کے مطالبہ شروع کیا، نہ صرف یہ کہ مطالبہ شروع کیا بلکہ بد اخلاقی اپنی انتہا کو پہنچا دی۔ اصل میں وہ یہودی اس ٹو میں تھا کہ اس نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بد اخلاقی زیادہ کی جائے گی اتنا ہی ان کا حلم، بردباری، تحمل، برداشت بڑھتا چلا جائے گا، وہ متاثر نہیں ہوگا۔ یہ اس نے پڑھا ہوا تھا۔ اس وصف کی جانچ کے لیے اس سے جو کچھ بد اخلاقی کے اعتبار سے بن پڑا وہ اس نے کیا، اور پھر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کا سر قلم کروں، تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، ہم دونوں اس سے الگ کسی اور چیز کے مستحق تھے، آپ مجھے تلقین کرتے کہ آپ حسن ادائیگی کا اہتمام کریں، وقت پر ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو یہ کہتے کہ حسن مطالبہ کریں، مطالبے کے اندر اچھا طریقہ اختیار کریں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، ان کو حسن مطالبہ کی تلقین کرتے، مجھے حسن ادائیگی کی تلقین کرتے، آپ کے لیے یہ مناسب تھا۔ اور ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی یہودی بد اخلاقی سے پیش آ رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ برا بلا کہتا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم گہرا ہوتا جاتا، یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اس جگہ سے ہٹ گئے اور چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی، اور جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اتنا زیادہ کچھ اس نے مجھے کہا اور آپ مسکراتے رہے، اور میں نے ایک ہی بات کا جواب دیا اور آپ وہاں سے ناراض ہو کر ہٹ گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ خاموش تھے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا، اور جیسے ہی آپ نے جواب دیا تو فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا۔ تو یہ تعلیم تھی اپنی امت کو
کہ فرشتوں کا تعاون، اللہ کا تعاون وہ تو ہے ہی، وہ تو اپنی جگہ، وہ تو ہم میں بعد میں آنے والوں کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اصل یہ ہے کہ داعی کو، خیر خواہ کو، دین کا کام کرنے والوں کو ایسی باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنے کام میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنے مقصد کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ یہاں پر بہت ساری صفات ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے اور ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال درجے میں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان صفات عالیہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔